واللہ علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام سامعین ذی اعظام، رجب کے مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کی سعادت نصیب فرمائی۔ معراج کے موقع پر 3 تحفے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو عطا کیے۔ چنانچہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت الصلوات الخمس واعطیت الخواتیم سورۃ البقرہ وغفر لمن لا یشرک باللہ شیئا۔ پہلا تحفہ 5 گانہ نمازیں، دوسرا تحفہ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع، اور تیسرا تحفہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی کا وعدہ۔ یہ 3 تحفے معراج کے تحفے ہیں، آسمانی تحفے ہیں، ربانی تحفے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تحفوں کو سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تحفہ یہ محبت کی علامت ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، تہادو تہابو، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو تحفہ دے، وہ تحفہ بھی قابل رشک ہے، قابل فخر ہے، اور وہ تحفہ جو اللہ تعالی آسمانوں سے اپنے نبی کے ذریعے بھجوائے میرے اور آپ کے لیے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی۔ اگر نماز کو صرف ہم اسی زاویے سے دیکھیں کہ یہ اللہ کا تحفہ ہے، تو یہی ایک نقطہ ہمارے لیے کافی۔ العاقل تکتفی الاشارہ، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ والغبی لا تکتفی المنارہ، اور بے وقوف کے سامنے مینار بھی کھڑا کر دو نا جی، اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ نماز اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، ہمیں اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے۔ احکام تو سارے ہی اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، روزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے،
حج کا حکم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، نماز کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ 20 مقام ہے قرآن پاک، اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز میں اور باقی عبادات میں فرق یہ ہے، عبادات میں سے سب سے پہلے نماز ہی کو فرض کیا گیا، باقی عبادتیں بعد میں آئیں۔ پہلا نمبر کون سی عبادت کا ہے جی؟ نماز کا ہے۔ پہلی پوزیشن نماز کی ہے۔ پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں نا جی، فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن، تھرڈ پوزیشن۔ جو فرسٹ پوزیشن لے جائے، پہلی پوزیشن لے جائے، درجہ اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ نماز کی پہلی پوزیشن ہے تو پھر درجہ بھی نماز کا سب سے زیادہ ہے۔ پھر باقی احکام فرض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ جی یہ زکوٰۃ کا حکم ہے، یہ روزوں کا حکم ہے، یہ حج کا حکم ہے، یہ جہاد کا حکم ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے احکام بھیجے، لیکن جب نماز کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے زمین پہ نہیں بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرش کی پستی سے اٹھایا اور عرش کی بلندی پر پہنچایا، روبرو بٹھا کر نماز کا تحفہ عطا کیا۔ باقی سارے احکام فرش پر فرض ہوئے ہیں اور نماز عرش پر فرض ہوئی ہے۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرشش کے نماز بود۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے اعمال میں پہلا نمبر نماز کا ہے، احکام میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی ہے۔ یاد رہے حساب بھی سب سے پہلے نماز ہی کا لیا جائے گا، اور اس دن حساب لیا جائے گا جس دن کو روز محشر کہتے ہیں۔ اس دن نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئیں گے، نہ برادری کام آئے گی، نہ پارٹی، نہ پیسہ، نہ دولت۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، سارے رشتے ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک پر ایک ایسی حالت طاری ہوگی کہ اسے وہ دوسرے سے بے خبر کر دے، غافل کر دے، اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قہار والی صفت کے ساتھ، جبار والی صفت کے ساتھ اپنے پورے غصے میں ہوں گے، اعلان ہو رہے ہوں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے۔ دنیا میں تو بڑے بادشاہ بنے پھرتے تھے، یہ میرا ملک ہے، یہ میرا علاقہ ہے، یہ میرا حلقہ ہے، میں ڈی سی ہوں، میں ایم این اے ہوں، میں ایم پی ہوں، میں پٹواری ہوں، میں نمبردار ہوں، میں ناظم ہوں۔ آج کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جب یہ اعلان کریں گا نا، کوئی آواز نہیں آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، آج اللہ اکیلے زبردست کی بادشاہ ہے، اللہ ہی زبردست ہے، باقی سب زیر دست ہے۔ اللہ ہی شاہزور ہے، باقی سب کمزور ہیں۔ یہ جو حشر کا میدان برپا ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، سب کو فکر اس بات کی ہوگی کہ حساب کتاب شروع کیا جائے۔ مطالبہ جنت کا نہیں ہوگا
کہ جی ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے، مطالبہ کیا ہوگا؟ حساب کتاب شروع کیا جائے، اس دن سے تو ہماری جان چھوٹے، حشر کے میدان سے تو ہماری جان چھوٹے۔ اپنے اپنے گناہوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی آنسوؤں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اتنا روئے گا کہ آنسو بھی ختم ہو جائیں گے، خون جاری ہونے لگے گا۔ ہر شخص قسم پرسی کے عالم میں ہوگا، نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ عام انسان تو عام رہے، انبیاء بھی نفسی نفسی پکار رہے ہو۔ مولا آج ہمارا کیا بن؟ حضرت آدم علیہ السلام، مسجود ملائکہ، ابو البشر، وہ بھی پکار رہے ہوں گے نفسی نفسی۔ مولا آج میرا کیا بن؟ حساب کتاب شروع ہو گیا۔ جو کفر کی حالت میں مرا، شرک کی حالت میں مرا، اس کے لیے تو فوری یہ اعلان ہو جائے گا کہ اسے دوزخ کا ایندھن بنا دو۔ مشرک کے لیے، کافر کے لیے کوئی ترازو نہیں لگنا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ مشرک کے اعمال ضائع، کرماد اشتدت، جیسے جلی ہوئی راکھ ہوتی ہے جسے آندھی اڑا کے لے جائے، نشان ہی مٹ جاتا ہے، ایسے ہی فرمایا مشرک کے اعمال بھی مٹ گئے، اڑ گئے، ہباء منصورا، اڑی ہوئی ریت کی طرح ہو گئے۔ مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے کوئی ترازو نہیں لگنا، ترازو لگنا ایمان والوں کے۔ اعمال تلنے ہیں موحدوں کے، مومنوں کے۔ اعمال تلنے لگے، سب سے پہلے جس عمل کا وزن کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کی نماز پوری نکلی اس کے باقی اعمال بھی اللہ اپنے فضل سے پورے کر دے گا، اور جس کی نماز میں کمی ہوئی اس کے باقی اعمال میں بھی کیا ہوگی جی؟ کمی ہوگی۔ تو بندہ یہ سوچ لے کہ میں مروں گا، مجھ سے کھیتی باڑی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ملازمت کے بارے میں، زراعت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بیوی بچوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کھیتوں میں گیا تھا یا نہیں گیا تھا، دانے اٹھائے تھے یا نہیں اٹھائے تھے، پانی لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا، بیٹے کو انگلش میڈیم میں پڑھایا تھا یا نہیں پڑھایا تھا۔ یہ سوال ہونے ہم سے پوچھا جائے گا ہم سے۔ آج ہم جو ساری محنت دنیا کے لیے کر رہے ہیں، ہماری صبح بھی دنیا، ہماری شام بھی دنیا، ہمارا اوڑھنا بچھونا پیسہ، آج ہم پیسے کے غلام بن گئے، دنیا کے ہم پجاری بن گئے۔ کیا ہم سے دنیا کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ آج ہم دکان کی وجہ سے نماز کو ضائع کر رہے ہیں، ملازمت کی وجہ سے نماز کو ضائع کر رہے ہیں، بیوی بچوں کی وجہ سے نماز کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم نے نماز کا حساب دینا ہے۔ جہنمی جہنم میں پہنچ گئے، سوال ہوگا ما سلککم فی سقر، آج دوزخ کا ایندھن بن گئے ہو، دوزخ میں جل رہے ہو، بھون رہے ہو، چیخو پکار کر رہے ہو، کیوں آئے دوزخ میں؟ قتل کیا تھا، زنا کیا تھا، چوری کی تھی، شراب نوشی کی تھی، رشوت کھائی تھی، سود کھایا تھا، کس جرم میں دوزخ میں پہنچے؟ جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سمجھ آئی نا؟
ہم نے زنا کو گناہ سمجھا، چوری کو گناہ سمجھا، قتل کو گناہ سمجھا، نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ سمجھ آئی؟ ہم جی موحد ہیں، توحیدی ہیں، بخشے بخشائیں بادشاہوں۔ شیطان بھی بڑا حرامی ہے۔ حرامی ہے یا کوئی نہیں؟ جس کا عقیدہ شرکیہ، اسے اعمال پہ لگا دیا، راتوں کو اس کو اٹھا رہا ہے، جی تہجد پڑھ، تسبیحاں پھیر، مشرک کو اعمال پہ لگا دیا، اور موحد کو عقیدے کی تھپکی دے کر سلا دیا۔ تہجد تو تہجد رہی، صبح کی نماز بھی چلی گئی۔ سمجھ آئی؟ دیکھی جائے گی۔ اللہ غفور رحیم۔ ما سلککم فی سقر، سقر دوزخ کو کہتے ہیں، جلنے کی جگہ۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ آگے کیا آتا ہے؟ فویل ارأیت الذی یکذب بالدین۔ انداز دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ۔ بے نمازیوں کو اللہ جھنجھوڑ رہے ہیں۔ اے میرے نبی، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کا منکر ہے؟ اللہ اکبر۔ جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ قیامت کا منکر ہے۔ وہ قیامت پر اگر اس کا یقین ہوتا تو وہ کبھی بھی نماز۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، دین قیامت کی بھی تکذیب کرتا ہے، یتیموں کو دھکے بھی دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ نمازی الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اور دوسرا ہے نماز میں غفلت کرنا، یہ بھی بہت بڑا۔ یہاں جو اللہ فرما رہے ہیں ویل، ویل یہ دوزخ کی ایک وادی ہے۔ فرمایا ایسے لوگ دوزخ کی وادی میں گریں گے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی سے پڑھتے ہیں، غفلت سے پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین کا اللہ نے ذکر کیا۔ میرے نبی، منافقین کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں قاموا کسالا، سست ہو جاتے ہیں۔ نماز کے لیے بلایا جائے تو سست ہو جاتے ہیں، پڑے رہتے ہیں۔ یہ منافق کی خصلت ہے۔ ادھر مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، لوگو نماز نیند سے بہت بہتر ہے۔ یہ بستر میں پڑا ہے، بستر سے اٹھتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے منادی کی ندا پہ لبیک نہیں کہتا۔ اسے نیند عزیز ہے، اسے بستر عزیز ہے، اسے جسم عزیز ہے، بستر میں پڑا ہے، شیطان بھی تھپکی دے رہا ہے، پتر ابھی ٹائم ہے، پڑا رہے۔ جماعت نکل گئی، ابھی بھی ٹائم ہے، پڑا رہے، ابھی نماز قضا نہیں ہوئی، شیطان تھپکیاں دیتے جاتا ہے، بالآخر نماز قضا ہو جاتی۔ شیطان اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا کہ آج میں نے اس بندے کی صبح اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے حکم کو توڑوا کے کی ہے، اب یہ سارے دن خاک چھانے گا،
اسے راحت نہیں ملے گی، اسے برکت، اسے دلی سکون نہیں ملے گا۔ پھر شیطان آخر میں کیا کرتا ہے؟ اس بندے کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ حدیث سے پڑھ رہا ہوں، شیطان اس بندے کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ پیشاب تو اگر اپنا بچہ بھی کرے، ہم اپنے بچے کو بھی لتھاڑ دیتے، ڈانٹ دیتے۔ پیشاب تو پیشاب ہے، اپنے بچے کا پیشاب بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ حدیث میں آیا، میرے نبی نے فرمایا، شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جو رب کے ہاں یہ قسمیں اٹھا کے آیا ہے، مولا خود بھی دوزخ میں جاؤں گا اور ساتھ ان آدم زادوں کو بھی لے کے جاؤں گا۔ وہ تو کوشش میں ہے، یا اللہ آگے سے وار کروں گا، پیچھے سے وار کروں گا، دائیں سے بائیں سے، چاروں طرف سے حملہ آور رہوں گا۔ اس انسان کی وجہ سے میں لعنتی ہوا، اس انسان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا۔ مولا مجھے تیری الوہیت کی قسم ہے، اب میں اس انسان کو بھی تیرے آگے جھکنے نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے مخلص بندے ہوں گے، شیطان تو جتنا مرضی زور لگا لے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، لیکن جو ہوئی کھوٹا، جو ہوئی منافق، جو ہوئی ایمان کا کمزور، اگر وہ تیرے پیچھے چلے گا تو جیسے تجھے دوزخ میں ڈالوں گا، ایسے ہی شیطان تیرے یاروں کو بھی دوزخ میں ڈالوں گا۔ لمن تبعک منہم اجمعین، تیرے ساتھ سب کو دوزخ میں ڈال دوں۔ شیطان تو پوری محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ 18واں پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پکی بات ہے، کسی شک میں نہ رہنا، کسی بھول میں نہ رہنا۔ افلح، کامیاب ہو گئے، مومنون، ایمان والے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، اپنا ظاہر بھی اللہ کے سامنے حاضر رکھتے ہیں، اپنا باطن بھی اللہ کے سامنے حاضر رکھتے ہیں۔ نماز میں ہوں تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی جبین زمین پر رکھتے ہیں، اور جب نماز سے نکل جائیں، نماز کے باہر بھی ان کی یاری اللہ سے ہوتی ہے۔ نماز ہمیں یہ سکھلاتی ہے، لوگوں صرف نماز ہی میں اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، صرف نماز ہی میں اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں باندھنے، صرف نماز ہی میں اللہ کے سامنے نہیں جھکنا، صرف نماز ہی میں اللہ کے سامنے پیشانی نہیں رکھنی، صرف نماز ہی میں تشہد میں جھولی نہیں پھیلانی، بلکہ میرے بندے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں، اپنی زندگی کے ایک ایک موڑ پر ہمیشہ مجھے یاد رکھ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز اس لیے قائم کر کہ تیرے دل میں میرا ٹھکانہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر! یہ نماز کی مشق اس لیے لِذِكْرِي، تاکہ میری یاد تجھے مل جائے، میرا ذکر تجھے مل جائے، میرا دھیان تجھے مل جائے،
میرا قرب تجھے مل جائے، میرا تعلق تجھے مل جائے، میرا دروازہ تجھے مل جائے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر۔ ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ لوگوں نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جان چلی جائے نماز نہ جائے، انسان کی جان چلی جائے نماز، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ سفر میں ہوں نماز کو قائم کروں، گھر میں ہوں نماز کو قائم کروں، فوتگی میں ہوں نماز کو قائم کروں، شادی میں ہوں نماز کو، شادی میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھیں گے تو پھر وہ جو 5,000 کا فیشل کروایا وہ کہاں جائے گا؟ دلہن 8 گھنٹے میں بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی، وہ وضو کرے گی تو اس کا میک اپ دھل جائے گا، دلہے کی چمک دھمک ختم ہو جائے گی، ظاہری بناوٹ کے لیے، خوبصورتی کے لیے دلہا بھی نماز چھوڑ دیتا ہے، دلہن بھی نماز، یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہے۔ کتنی ہی اہم میٹنگ کیوں نہ ہو، کتنے ہی پیارے لوگ پاس کیوں نہ ہوں، مسجد سے صدا آئی ہے حی علی الصلاۃ، اب سارے پیچھے ہوں گے، نماز آگے ہوگی، اسے کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ جو نماز کو قائم کرے گا اللہ کا یہ وعدہ ہے اسے میں 5 انعام دوں گا۔ پہلا انعام یہ ہے کہ رزق کی تنگی دور کر دوں گا، نماز کی وجہ سے روزی میں برکت ڈال دوں گا۔ دوسرا انعام قبر کے عذاب سے بچا لوں گا۔ تیسرا انعام پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دوں گا۔ چوتھا انعام اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دوں گا۔ نمازی کے لیے 5واں انعام بغیر حساب کے جنت کا ٹکٹ دوں گا۔ نعرہ تکبیر! ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھاؤ کہ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں گناہوں سے بچ جائیں، گناہوں کا مقابلہ کریں تو پھر نماز کو قائم کریں۔ نماز میں یہ تاثیر ہے کہ یہ بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں نمازی بن جائیں، نماز کے جو فرائض ہیں وہ ہمیں آتے ہوں، واجبات آتے ہوں، مفسدات آتے ہوں، مکروہات آتے ہوں، ہمیں نماز کے الفاظ کی صحیح ادائیگی آتی ہو، ہمارا قیام، رکوع، سجود، تشہد شروع سے لے کے آخر تک اگر ساری کے ساری نماز روح محمدی کے مطابق ہو، شریعت محمدی کے مطابق ہو، رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ نمازی شخص کبھی بے حیا نہیں ہو سکتا، نمازی شخص کبھی بے حیا۔ ایک نئے صحابی اسلام میں داخل ہوئے، نماز بھی پڑھتے تھے اور چوری بھی کرتے، عادت تھی، تو آپ نے فرمایا نماز پڑھتا رہے، ان قریب تجھے یہ تیری نماز چوری سے روک دے گی۔ سمجھ آئی؟ قرآن کی آیت ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز نماز ہو۔ نماز جاندار ہوگی تو زندگی شاندار ہوگی۔ نماز ہی نہیں ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے وضو میں کتنے فرض ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ وضو کیا ہے نہیں کیا،
فرض پورے کیے ہیں نہیں کیے، آ گئے مسجد میں، اور کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم تھوڑی زحمت کر کے کسی سے پوچھ لیں، کوئی طریقہ ہم سیکھ لیں۔ سائیکل سیکھتے ہیں، سائیکل نہیں آتی تو سائیکل چلانا، موٹر سائیکل چلانی نہیں آتی تو موٹر سائیکل چلانا، کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں تو پہلے کاروبار کی ہم پریکٹس، نماز پڑھی آ رہے ہیں جی، دیکھی جائے۔ بادشاہ نماز اللہ کے لیے، اللہ نے قبول کرنی ہے۔ قبولیت کا کوئی مدار بھی ہے یا کوئی نہ؟ قبولیت کا کوئی طریقہ کار بھی ہے یا کوئی نہ؟ ایک بندہ آ جائے، وضو ہی نہ کرے، فرض ہی پورے نہ کرے، اور کہے جی نماز اللہ کے لیے، اللہ نے قبول کرنی، آپ کون ہوتے ہیں؟ اس کی نماز ہو جائے گی؟ بندہ آ گیا وضو کر کے، قبلے کی جانب رخ نہیں ہے، رخ دوسری جانب ہے، نماز ہو جائے گی؟ نماز کے کوئی قواعد ہیں، ضوابط ہیں، کوئی شروط ہیں، مسائل ہیں۔ 1200 سے زیادہ مسائل ہیں نماز کے، 1200 ہم نے کبھی سیکھے ہی نہیں۔ میں خود نالائق ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں سب کچھ سیکھا ہوں۔ ہم الحمدللہ باوجود اس کے کہ ہم نے درس نظامی کیا ہے، 8 سالہ کورس کیا ہے، پھر 2 سالہ مفتی کا کورس بھی کیا ہے، پھر 3 سال تدریس بھی کی ہے، درس نظامی کی کتابیں پڑھائی بھی ہیں، اب بھی ہمارا مساجد مدارس سے علماء سے تعلق ہے، لیکن خدا کی قسم ابھی بھی ہمیں نماز کے سارے مسائل، نماز کا صحیح طریقہ، ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی کہتے ہیں نا جی، سیکھتے سیکھتے کرنا ہے، سیکھتے سیکھتے اور سیکھتے سیکھتے مرنا ہے، سیکھتے سیکھتے کرنا ہے اور سیکھتے سیکھتے۔ انسان طالب علم ہے، کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے۔ ہم ہیں انسان، انسان تو ہوتا ہی خطا کا پتلا ہے، کمزوریوں والا ہوتا ہے۔ اگر میرے اندر کمزوریاں ہیں ابھی بھی تو آپ خود اپنا جائزہ لیں۔ میرے نبی کا ارشاد ہے، رب تال القرآن یلعن، بہت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ایسے بھی ہیں کہ وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ان پر لعنت برس رہی ہوتی۔ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن نماز میں بھی ان پر لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو روزے سے ہوتے ہیں، روزے میں بھی ان پر اللہ کی لعنتیں برس رہی ہوتی۔ یہ حدیث ہے، گپ نہیں ہے۔ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور لعنت برس رہی ہے، خسارہ ہے یا کوئی نہ؟ قرآن تو رحمت دینے کے لیے آیا تھا، بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور لعنت برس رہی ہے، خسارہ ہے یا کوئی نہ؟ بندہ روزے سے ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، بجائے اجر و ثواب کے لعنت برس رہی ہے، خسارہ ہے یا کوئی نہ؟ یہ کون لوگ ہیں جو بغیر سیکھے قرآن پڑھتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو بغیر سیکھے نماز پڑھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو بغیر سمجھے روزہ رکھتے ہیں۔ ہم نے دین کو کھیل بنا لیے۔ نماز، روزہ، وضو، غسل کا طریقہ سیکھنے کا بھی ہمارا ذہن نہیں ہے، ہم اس کو دین نہیں سمجھتے۔ جوان سے بوڑھے ہو گئے، بوڑھے سے اپاہج ہو گئے، قبر میں چلے گئے، ہماری ناک نہیں گئی۔ ناک کے لیے اور کیا ہے یہ؟ مجھے جو 3 سال ہو گئے میں نے تو نہیں دیکھا کوئی بندہ میرے پاس آیا ہو جی وضو کا کیا طریقہ ہے، غسل کا کیا طریقہ ہے، جی میری نماز سنیں، یا کوئی کورس رکھے یہاں مسائل کا، جی ہمیں مسائل بتائیں۔ کسی نے کہا ہے آج تک مجھے؟ بس جو چل رہا ہے نظام ٹھیک ہے، لوگوں کو شوق ہی نہیں ہے، پیاس ہی نہیں ہے۔ کنواں اگر اپنی جگہ پہ موجود ہے، کنویں کا قصور نہیں ہے،
لوگوں کا قصور ہے، اگر وہ کنویں کے پاس نہیں جائیں گے تو وہ پیاسے رہیں گے، اس میں کنویں کا قصور نہیں۔ میں بھی سیکھنے والا ہوں، پیار سے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو وقت ہے نا اس کو قیمتی بنائیں، ٹھیک ہے؟ ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے جمعے کا، تقریر میں آپ آیا کریں، ٹائم سے آیا کریں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب سے میں کہوں گا، تو کوئی نہ کوئی موضوع لے کے ہم چلیں گے انشاءاللہ، اور علمی گفتگو ہو، ٹھیک ہے، عملی گفتگو ہو، صرف یہ نہیں ہے کہ جی کانوں کی لذت کے لیے سن لیا جی، مولانا صاحب کے جذبات دیکھ لیے جی، واہ واہ ہوگی، نعرے لگ گئے، یہ کافی نہیں۔ کچھ سیکھ کے جاؤ، کچھ لے کے جاؤ، کچھ حاصل کر کے جاؤ، غلطیوں کو سدھارو، وضو کا طریقہ صحیح کرو، غسل کا طریقہ صحیح کرو، نماز کا طریقہ صحیح کرو، پوچھو ہم سے، ہمیں پتہ ہوگا تو انشاءاللہ بتائیں گے، نہیں پتہ ہوگا تو اپنے بڑوں سے پوچھ کے بتائیں۔ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم کہیں جی ہمارے پاس آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے، انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، لیکن آپ طلب کرنے والے تو بنے نا جی، مسائل سیکھنے والے تو بنے نا جی۔ نماز کے مسائل کا کورس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ روزوں کے مسائل کا کورس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کاروبار کے مسائل کا کورس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک شخص نے بازار میں دکان بنائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور اس دکاندار سے پوچھا، دکان بنا لی ہے، شرعی مسائل بھی معلوم ہے، اسلامی تجارت کے اصول بھی جانتا ہے؟ اس نے کہا حضرت کچھ نہیں جانتا، شریعت کے بارے میں کچھ۔ حضرت عمر نے اسے کوڑے لگائے اور اس کی دکان بند کروا دی، فرمایا پہلے جا کر اسلامی تجارت کے اصول سیکھو، بعد میں آ کے بازار میں دکان کھولو۔ جب بغیر سیکھے لوگ بیٹھیں گے تو پھر ایسے ہی ذخیرہ اندوزیاں ہوں گی، پھر ایسے ہی ملاوٹیں ہوں گی، پھر ایسے ہی ناپ تول میں ڈنڈیاں ماری جائیں گی۔ اہل لوگ ہونے چاہیے، صاحب علم لوگ ہونے چاہیے، پھر ان کے اوپر فوکس بھی ہو، ان کی نگرانی بھی ہو، حکومت وقت ان کو دیکھے بھی صحیح کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہا، تو پھر دیکھتے معاشرہ سیدھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لوگوں کو سہولیات ملتی ہیں یا کوئی نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، دین سیکھو۔ ابھی تک ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی وضو کا یہ طریقہ ہے، غسل کا یہ طریقہ ہے، نماز کا یہ طریقہ ہے، باقی دین ابھی بیچارہ وہ تو مظلوم ہے نا جی۔ 23 سالہ زندگی ہے میرے نبی کی، میرے نبی نے دین اسلام کے گلشن کو پانی سے نہیں سینچا بلکہ اپنے لہو سے سینچا ہے۔ گلشن اسلام میں بہار تقریروں سے نہیں آئی، نعروں سے نہیں آئی، واہ واہ اور شہرت سے نہیں آئی، گلشن اسلام میں بہار اس وقت آئی جب حضرت سمیہ نے اپنے وجود کے 2 ٹکڑے کرا دیے، حضرت حمزہ نے اپنے وجود کے 12 ٹکڑے کرا دیے، حضرت خبیب پھانسی کے پھندے پہ جھول گئے، حضرت لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، حضرت ابو بکر کو مار مار کے بے ہوش کر دیا گیا، میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی گئی، آپ کو ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا، آپ کو غار ثور میں پناہ لینی پڑی، مدینے میں اترنا پڑا، پھر 1 سال نہیں مسلسل 13 سال آپ نے مکہ میں محنتیں کی، 10 سال مدینہ میں محنتیں کی، کبھی بدر کا معرکہ ہے، کبھی احد کی پہاڑیاں ہیں، کبھی خندق کی غاریں ہیں، کبھی خیبر کے قلعے ہیں، کبھی مکہ کے فتح ہونے کا وقت ہے، میرے نبی ایک دن چین سے نہیں بیٹھے، قربان جائیے، میرے نبی تو میرے نبی رہے، میرے نبی کے صحابہ بھی دین کی بقا کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کا درد لے کر مسجد نبوی کو چھوڑ گئے، بیت اللہ کو چھوڑ گئے، رسول پاک کی اقتداء میں نمازوں کو خیر آباد کہہ گئے،
کوئی انطاکیہ کی دہلیز پر جا سویا، کوئی قسطنطنیہ کی سرحد پہ جا سویا۔ صرف 10,000 صحابہ کی قبریں مکہ اور مدینہ میں ملتی ہیں، 1,44,000 صحابہ وہ کہاں گئے، کیوں گئے؟ یہ سوال ہے جو مجھ پر بھی قرض ہے، آپ پر بھی قرض ہے۔ اگر وہ صحابہ جن کے متعلق رب کہتا ہے اے صحابہ میں تم سے راضی ہو گیا، جن کے متعلق میرے نبی کہتے ہیں اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم بدلت سیئاتکم حسنات، تم بخشے آئے ہو، جن صحابہ کے متعلق رب کہتا ہے لہم مغفرہ واجر عظیم اعدت للمتقین، وہ صحابہ تو دین کے درد میں، دین کے غم میں، دین کی تبلیغ میں گھروں میں نہیں بیٹھے، اور میں اور تو گھروں میں بیٹھ کر دین کے ٹھیکیدار بنے رہیں۔ بتاؤ کل قیامت کے دن رب کے ہاں کیا منہ دکھائیں گے؟ دکھاؤ گے؟ ہمارا تو پسینہ بھی دین کے لیے نہیں لگا، وہ جانیں لٹا گئے، ہم نے دین کے لیے کیا پیش کیا؟ ہم تو امام مسجد کی تنخواہ خوش دلی سے نہیں دے سکتے، ہم تو مسجد کے بل خوش دلی سے نہیں دے سکتے، ہم تو مسجد کی تعمیر میں خوش دلی سے حصہ نہیں لے سکتے، ہم کہاں اور وہ کہاں؟ اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا تھا بعد والے لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں تب بھی وہ میرے صحابی کی ایک مٹھ جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن چلو ہم صحابہ جیسا نہیں بن سکتے، ان جیسا بننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا، کوشش تو ہمارے ذمہ ہے نا، کوشش ہی چھوڑ دیں۔ میں نہیں کہتا 4 مہینے کے لیے نکلو، 7 مہینے کے لیے نکلو، سال کے لیے نکلو، میں نہیں کہتا جی مدرسوں میں داخلہ لو، لیکن کم از کم گھر میں رہ کر، اپنے علاقے میں رہ کر، اپنی مسجد میں رہ کر تو دین سیکھو نا۔ اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ جمعے میں ہم بیان میں آ جائیں، پورا بیان ہم سنیں، اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ نماز کے بعد ہم آ کے امام صاحب سے مصافحہ کر لیں، کوئی اپنے دل کی بات کہہ لیں۔ پھر روحانیت کہاں سے آئے گی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ علماء سے کنیکشن ہی کوئی نہیں، علماء سے تعلق کوئی نہیں، موبائل ہی رہبر بن گیا، موبائل ہی ہادی بن گیا، موبائل ہی مقتدا بن گیا۔ بادشاہوں انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل کا دور ہے، مجھے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو گوگل پہ سرچ کر لیتا ہوں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیتا ہوں۔ آج اس انٹرنیٹ نے جو گمراہی پھیلائی ہے، اتنی گمراہی پہلی صدیوں میں نہیں ہوئی جو ان چند سالوں میں ہوئی ہے۔ یہ انٹرنیٹ دجالی آلہ ہے، دجالیت ہے، جھوٹ کو سچ بنا دو، سچ کو جھوٹ بنا دو، سرے عام کسی کی عزت اچھال دو، کسی کی بات کو کچھ رنگ دے دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ شتر بے مہار سوشل میڈیا کی آگ لگی ہوئی ہے، نہ کوئی دیندار محفوظ ہے، نہ کوئی دنیا دار محفوظ ہے، نہ کوئی جج محفوظ ہے، نہ کوئی جرنیل محفوظ ہے، سارے حمام میں ننگے ہیں، جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ بکتا چلا جاتا ہے، جو لکھنا چاہتا ہے وہ لکھتا چلا جاتا ہے، یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن حساب بھی ہونا ہے کوئی سوچ؟ گوگل سے دین حاصل نہ کرو، یوٹیوب سے دین حاصل نہ کرو، براہ راست علماء سے دین حاصل۔ گوگل ہے، کہاں گوگل اور کہاں اللہ کا کلام، کہاں انٹرنیٹ اور کہاں اللہ کا کلام؟ موبائل کو آن کرنے کی توفیق ہے، قرآن کو آن کرنے کی کوئی توفیق نہیں ہے۔ اچھا سا ٹچ ہو، اچھا سا گلاس ہو، صاف کرتا ہے، اس کو ملتا ہے، کوئی میل نہ رہے، کوئی گرد نہ رہے۔ کبھی اس قرآن کو بھی اتنی وقت دی ہے؟ کبھی دیکھا ہے جو گھر میں قرآن رکھا ہوا اس کا کیا حال ہے؟ اس پر جو مٹی اور گرد اور غبار پڑا ہے کبھی اس کو بھی جھاڑا ہے؟ کبھی اس کلام کو بھی سینے سے لگایا ہے؟ کبھی اس رب کے میسج کو بھی سمجھا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں اپنے آپ سے، کوئی جواب نہیں ہمارے پاس۔ آلات سے اگر علم حاصل ہونا ہوتا،
تو اللہ کتاب اتار دیتا، نبیوں کو نہ بھیجتا؟ اللہ نے کتاب بھی بھیجی ہے اور ساتھ کتاب کو سمجھانے والے پیغمبر بھی بھیجے۔ یہ دو جڑواں چیزیں، لازم ملزوم چیزیں، کتاب بھی ہوگی اور صاحب کتاب نبی بھی ہوگا، قرآن بھی ہوگا اور صاحب قرآن بھی ہوگا، تب ہدایت ملے گی۔ یہ جو لوگ انٹرنیٹ سے علم حاصل کر رہے ہیں، یوٹیوب سے، گوگل سے مسائل سیکھ رہے ہیں، اس سے تو اچھا تھا یہ قرآن سے علم حاصل کر لیتے، قرآن سے علم سیکھ لیتے۔ سمجھ آئی؟ لیکن یاد رہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے اپنی مرضی سے نہیں، اپنی سمجھ سے نہیں، اپنے ذہن سے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی معیار آمنہ کے لال ہے۔ قرآن کریم کو حدیث کی روشنی میں سمجھنا۔ سمجھ آئی؟ حدیث کی روشنی کس نے دی؟ میرے پیارے نبی نے۔ اب میرے نبی اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، اب تعلیم و تعلم کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ہم نبی پاک سے علم حاصل کر سکتے ہیں؟ بولو بھئی، نبی پاک سے ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں بعد وفات؟ کوئی ہمیں مسئلہ پیش آ جائے، ہم جا کے نبی پاک سے قبر مبارک پہ جا کے پوچھ لیں، پوچھ سکتے ہیں؟ لیکن لوگ آج پوچھ رہے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ یہ بھی آفت ہے، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ عام آدمی تو عام رہے، اپنے آپ کو عالم کہلوانے والے بھی جاہل بنے ہوئے۔ جی ہمارے فلاں بزرگ ہیں نا جی، وہ روضہ رسول پر گئے اور نبی پاک سے مشورہ کر کے آئے۔ سمجھ آئی؟ ہمیں کوئی خواب آتا ہے تو ہم نبی پاک سے تعبیر پوچھ لیتے ہیں۔ جہالت ہے یا کوئی نہ؟ میرے نبی کی آخری تقریر، آخری حج، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، لوگو ہو سکتا ہے آئندہ سال تم مجھے نہ دیکھ سکو، آئندہ سال تم مجھے، لا اراکم بعد عامی ھذا، آئندہ سال تم مجھے نہ دیکھ سکو، خذوا عنی مناسککم، اگر کوئی حج کا مسئلہ سیکھنا ہے نا تو آج ہی سیکھ لو، ابھی سیکھ لو۔ یہ حضور اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں، سامنے موجود جو صحابہ ہیں انہیں فرما رہے ہیں، خذوا عنی مناسککم۔ کیوں؟ آئندہ سال تو اللہ کا وعدہ آ جائے گا، موت آ جائے گی، موت کے بعد تم مجھے دیکھ بھی نہیں سکو گے اور مجھ سے سیکھ بھی نہیں سکو گے۔ شرعی مسئلہ تو یہ ہے۔ سمجھ آئی یا کوئی نہیں آئی؟ انبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے پیارے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، قرآن پاک چھوڑ گئے۔ قرآن پاک یہ میرے نبی کی وراثت ہے۔ کیا ہے جی؟ میرے نبی کی۔ اور آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آج میں عام لوگوں کی نظر میں کیا حیثیت رکھتا ہوں، اپنے نمازیوں کی نظر میں کیا حیثیت رکھتا ہوں، اپنے علاقے کے لوگوں کی نظر میں کیا حیثیت رکھتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ عالم کا جو مقام اللہ کے نبی کی نظر میں ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا قرآن میری وراثت ہے، یہ وراثت میں اپنے رشتہ داروں کو دے کے نہیں جا رہا بلکہ عالموں کو دے کے جا رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء سے سیکھو، علماء سے محبت رکھو، علماء کے قریب آؤ تاکہ تمہاری وضو صحیح ہو، تمہارا غسل صحیح ہو، ورنہ حال وہی ہوگا۔ ایک بندے سے کسی نے پوچھا نا غسل کے کتنے فرض ہیں، اس نے کہا جی 3 فرض ہیں، صابن تیل تو لیا، صابن تیل بس نہا لو، بس ٹوٹی چلاؤ، پانی آ رہا ہے بس پانی ڈالو، غسل ہو گیا۔ سمجھ آئی؟ پتہ ہی کوئی نہیں، 10 بچے ہو گئے، غسل کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ سمجھ آئی؟ نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، غسل کا پتہ ہی۔ میرے نبی نے فرمایا لا
تقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا جو پاک نہ ہو۔ جب وضو صحیح طریقے سے نہیں کیا تو ناپاک ہے، غسل صحیح طریقے سے نہیں کیا تو ناپاک ہے۔ اس حالت میں اگر نماز پڑھے گا نماز قبول ہوگی؟ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو محترم دوستو بزرگوں، جب ہمارے پیارے نبی معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں اللہ نے جو میرے اور آپ کے لیے خصوصی تحفہ دیا وہ تحفہ نماز ہے۔ ہمارے نبی کی معراج یہ کہ ہمارے نبی پستیوں سے بلندیوں میں پہنچے، فرش سے عرش پر پہنچے۔ میرے نبی کی معراج یہ تھی کہ آپ بلندی کے اس مقام پر پہنچے 14 طبق آپ کے قدموں کے نیچے تھے، آپ سب سے اوپر تھے۔ یہ میرے نبی کی معراج ہے، یہ صرف آپ ہی کا اعزاز ہے، آپ سے پہلے یہ اعزاز کسی نبی کو بھی نہیں ملا۔ میرے نبی کی معراج کہ آپ سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچے۔ میری معراج کیا ہے؟ میری معراج نماز ہے۔ میری معراج، اگر اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو آ، اللہ کے گھر میں آ، ہاتھ اٹھا اور یہ سبق دوہرا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نماز شروع ہو رہی ہے۔ میری برادری بڑی، میری بیوی بڑی، میرے بچے بڑے، میرا کاروبار بڑا، میرے تعلقات بڑے، اللہ اکبر۔ بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا، سبحان اللہ۔ ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے، یہ اشارہ ہے، مولا تیرے در میں آ گیا ہوں، تیرے سامنے حاضری دینے لگا ہوں، زبان سے کہتا ہوں تو سب سے بڑا، جو سب سے بڑا ہو اسے اہمیت دینی چاہیے، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اشارہ بھی کرتا ہوں، مولا میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے چھوڑ دیا ہے، تیرے سامنے جھک گیا ہوں۔ نماز کو سمجھو تو صحیح، نماز پہ آؤ تو صحیح، ایک ایک لفظ میں اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ ابھی وضو کا طریقہ صحیح نہیں ہو رہا، نماز کے الفاظ کا صحیح ہونا تو دور کی بات ہے، نماز کے الفاظ کے معنی کا آنا تو دور کی بات ہے، فرائض اور واجبات اور مفسدات کا پتہ ہونا تو دور کی بات ہے۔ میرے مسلمان کو فرصت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لگے رہو، جہاں لگے ہوئے لگے رہو، بغیر سیکھے وضو کرتے رہو، غسل کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو۔ میرے نبی نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھتا ہے، نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا تو اسی نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیا، لے جا اپنی نماز اپنے ساتھ۔ اللہ کو تیری اس نماز کی ضرورت؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے تمہیں نماز پڑھ کے دکھائی۔ سمجھ آئی؟ نمونہ میں نہیں ہوں، نمونہ 4 مہینے والا نہیں ہے۔ مت کہ کوئی کہے جی وہ جماعت سے آیا تو نماز ایسے پڑھتا ہے، وہ مدرسے سے آیا تو نماز ایسے پڑھتا ہے، فلاں عالم مفتی نماز ایسے پڑھتا ہے۔ ہم نمونہ نہیں ہیں۔ نمونہ کون ہے؟ صلو، فرض امر کا صیغہ، صلو پڑھو تم نماز، کما رأیتمونی اصلی جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 نمازیں پڑھتے تھے، 5 تو یہی جو ہم پڑھتے ہیں، اور 6ٹھی نماز تہجد کی، پوری پوری رات سجدے میں، جسم پر ورم آ جاتا۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں ایک رات آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ خیال گزرنے لگا کہیں آپ کی روح تو نہیں پرواز کر، میں نے ہاتھ لگا کے آپ کو چھوا کہ روح باقی ہے یا روح پرواز کر گئی، اتنا طویل سجدہ۔
ماں عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی، اس قدر عبادت، اس قدر لمبے سجدے، اس قدر لمبے قیام آپ تو بخشائیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے میرے نبی، آپ کی ذات پر کوئی گناہ نہیں ٹھہر سکتا، آپ معصوم ہیں، آپ نبی ہیں، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہو۔ میرے نبی آپ اتنا مجاہدہ کیوں کر رہے ہیں، اتنے آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ وجود ہی بھاری ہو گیا ہے، دن میں تبلیغ ہے، دعوت ہے، بدلے میں پتھر ہیں، گالیاں ہیں، تانے ہیں، الزام ہے، بائیکاٹ ہے، قتل کے منصوبے ہیں، دن بھی مجاہدے میں، رات بھی مجاہدے میں، آرام ہی کوئی نہیں، سکون ہی کوئی نہیں، نیند ہی کوئی نہیں۔ اے میرے نبی اتنی عبادت کیوں؟ آپ نے فرمایا اے میری بیوی عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار نہ بنوں؟ سمجھ آئی؟ جس نے مجھے امام الانبیاء بنا دیا، خاتم الانبیاء بنا دیا، سرور کائنات بنا دیا، فخر موجودات بنا دیا، ساقی کوثر بنا دیا، شافی محشر بنا دیا، مصطفیٰ بنا دیا، مرتضیٰ بنا دیا، مجتبیٰ بنا دیا، حبیب خدا بنا دیا، جس نے مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ شان عطا کر دی، اے عائشہ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عبادت اس لیے کر رہا ہوں، احسان نہیں کر رہا۔ میں اور آپ نماز پڑھ کے احسان کرتے ہیں، چند سکے مسجد میں دے کے احسان کرتے ہیں، غریب کو گھر بنوا کے احسان کرتے ہیں، یتیم کا ہاتھ پکڑ کے احسان کرتے ہیں۔ ہماری عبادت لالچ کی بیس پر ہے، ہماری عبادت بدل کی بیس پر ہے، جی ہمیں کیا ملے گا، ہماری یہ سوچ ہے۔ اور میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ بدل تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کا شکر ہو جائے۔ انسان ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دے تب بھی پانی کے ایک گھونٹ قطرے کا بدلہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میں ہاتھ نہیں اٹھاتا آپ سے، آپ دل ہی دل میں عزم کریں انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز سیکھ کر پڑھیں گے۔ جو پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز سیکھیں گے، اور جو آج سے ارادہ کرتے ہیں جی ہم نماز شروع کریں گے تو وہ نماز سیکھ کے شروع کریں گے۔ یہ بھی نہ سمجھنا کہ جی ابھی تو ہم نماز سیکھ رہے ہیں تو جب سیکھ لیں گے تو پڑھ لیں گے، سمجھ آئی؟ سیکھتے سیکھتے پڑھتے رہو، سیکھتے سیکھتے مر گئے تو اللہ تعالیٰ علماء میں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔